بھارتی میڈیا نے روس میں جاری برکس اجلاس میں بھارت کی جانب سے پاکستان کی رکنیت کی حمایت کا امکان ظاہر کر دیا۔ پاکستان نے کوشش کی تھی، پاکستان چاہ رہا تھا کہ وہ بھی برکس کا ممبر بنے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ Beggars can't be choosers۔ پاکستان کا نہ ہونا میرے لیے بڑے تعجب کی بات ہے، کیونکہ چین ہمارا وہاں جو اصل اسپرٹ ہے، آپ کہہ لیجئے برکس کی، وہ وہاں موجود ہے، اور چین کے ہوتے ہوئے ہم وہاں پہ نہ ہوں تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیٹ بیک تو ہے۔ چائنیز ہیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنے تعلقات انڈیا سے بہتر کریں۔ دس از ناٹ اے ٹائم کہ ہم پاکستان کے لیے انڈیا سے لڑتے رہیں یا تعلقات خراب کرتے رہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ جیسے باقی ممالک کو بھی یہ شامل کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی میرے خیال میں ایتھیوپیا اور یو اے ای اور ایجپٹ اور ان کو شامل کیا گیا ہے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، وہ سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے ہمیں پاکستان کو لینا، ایز اے پارٹنر کنٹری بھی نہیں لینا۔ انہوں نے محسوس ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ کہاں پر پاکستان میں وہ کمی رہ گئی، کہاں پر کمزوری رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا نام نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہی کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ ہمیں یہاں ضرور موجود ہونا چاہیے تھا، ہم کیوں نہیں ہیں واللہ عالم، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، گیس ورک ہی کر سکتے ہیں۔ شاید بھارت نے کچھ اٹھایا ہو کہ جی ہم کبھی بھی پاکستان کو ایکوموڈیٹ نہیں کریں گے۔ یہ جو امریکن ہیجمنی ہے کہ پوری دنیا میں ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے جب تک امریکہ کی طرف سے یس نہ آئے، اور امید کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی پاکستان بھی اس کا حصہ بن جائے۔ اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ نمسکار، جے ہند دوستو برکس میں شامل ہونے کی امید لگائی، پاکستان کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پاکستان نے پچھلے سال برکس کی صدارت کے لیے اوپچارک طور پر آویدن کیا تھا۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ چین نے اسلام آباد کو بھروسہ دیا تھا، لیکن بدھوار کو چینی راشٹرپتی اور بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کی ملاقات کے ساتھ ہی پاکستان کی صدارت امیدیں دھراسائی ہو گئی ہے۔ برکس میں نئے پارٹنر دیشوں کو شامل کیا گیا ہے، لیکن اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ جن پنگ کی مودی سے ملاقات کو پاکستان اپنے لیے دھوکے کی طرح دیکھ رہا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے بدھوار کو کہا کہ بھارت برکس میں ادھک بھاگیدار دیشوں کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس سمبند میں فیصلہ سرو سمیتی سے لیا جائے۔ 16ویں برکس شخر سمیلن کے بند سطر میں مودی نے 9 سدسیہ سموہ میں پاکستان کے پرویش کے لیے روس اور چین کے مون سمرتھن کا فروغ الیکھ کیا، اور کہا کہ برکس کے سنستھاپک سدسیوں کے وچاروں کا سمان کیا جانا چاہیے۔ اس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ بھارت کے بنا پاکستان کی برکس میں انٹری سمبھو نہیں ہے۔ پاکستان کا نہ ہونا میرے لیے بڑے تعجب کی بات ہے، کیونکہ چین ہمارا وہاں جو اصل اسپرٹ ہے، آپ کہہ لیجئے برکس کی، وہ وہاں موجود ہے، اور چین کے ہوتے ہوئے ہم وہاں پہ نہ ہوں تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیٹ بیک تو ہے۔ لوگ اس کو مانے نہ مانے، لیکن یہ سیٹ بیک ضرور ہے۔ ہمیں یہاں ضرور موجود ہونا چاہیے تھا، ہم کیوں نہیں ہیں واللہ عالم، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، گیس ورک ہی کر سکتے ہیں۔ شاید بھارت نے کچھ اٹھایا ہو کہ جی ہم کبھی بھی پاکستان کو ایکوموڈیٹ نہیں کریں گے، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہو کہ پاکستان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے برکس میں۔ اور چونکہ برکس اس وقت ایک کرائیٹیریا بھی ڈیولپ کر رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی شاید پاکستان کو روس نہیں بلا سکا، حالانکہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کہیں نہ کہیں تو گرمجوشی پیدا ہوئی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، اس سے SCO کی کانفرنس سے پہلے، روس کے ڈپٹی پرائم منسٹر اورچک یہاں پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے، تو ایک گرمجوشی تو لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کا کازان میں نہ ہونا میں ذرا تعجب کی بات تو ہے۔ چین نے بھی زیادہ شاید زور اس لیے نہیں دیا کہ پہلے شاید کرائیٹیریا ڈیولپ ہو جائے، جو بھی رولز ہیں نئے ممبرز کو لینے کے لیے وہ ڈیولپ ہو جائیں، وہ فائنلائز ہو جائیں، تو تب ہی بات آگے بڑھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں 4-5، اصل کنسنسس ان کا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو 4 نئے ممالک شامل ہوئے ہیں، ان کے پاس شاید وہ اختیار نہیں ہے۔ ان 5 ممالک کا جو کنسنسس کسی نئے ممبر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب جب نیا کرائیٹیریا بنے گا تو پھر شاید یہ جو 9 ممالک ہیں، ان کے ساتھ ان کے اندر کنسنسس بلڈ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن میرے لیے ایک یہ عجیب سی خبر ہے کہ پاکستان نہیں ہے، اور چین نے شاید اسی لیے انسسٹ نہیں کیا ہوگا
کہ پاکستان کو بلایا جائے. ہم نے اب کتنی سفارتی کوشش کی ہے یا آیا ہم بہت زیادہ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میرے خیال میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر جو ہے ایشین بینک، یہ بھی ایک لحاظ سے ہمارے لیے، جہاں آئی ایم ایف سے ہم $6 بلین کے لیے اتنی شرائط مانگتے ہیں، تو یہ بھی جو بینکس ہیں یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں اکنامیکلی. اور ابھی تک دا نیو ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے تقریباً $35 بلین کا جو ہے وہ قرض دے چکے ہیں، اور سافٹ لونز ہیں یہ. تو پاکستان کیوں اس میں نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک پہیلی تو ہے. تھوڑا سا اس کو ڈی سائفر کرنے کی کوشش کریں گے کچھ دنوں میں، لیکن لگتا یہی ہے کہ چین اور مودی، کیونکہ شی جن پنگ مودی کی ملاقات بھی وہاں تھی، لیکن مودی تو وہاں سے چلے گئے جلد ہی، کل ہی واپس چلے گئے، تو وہ اس اجلاس میں نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید پھر اگر ہمارے پرائم منسٹر ہوتے تو، اور وزیر خارجہ ہوتے، وزیر خارجہ تو اس وقت ہمارے سموا میں ہیں، وہاں پہ کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو شاید پھر وہی ہوتا کہ جی مودی شہباز میٹنگ یا اسحاق جے شنکر میٹنگ، تو ساری توجہ جو ہے وہ ان دونوں ممالک کی جانب چلی جاتی. تو شاید یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو فی الحال اوائڈ کیا جائے. پاکستان کو میرے خیال میں اگر شامل کر بھی لیں تو اس سے پاکستان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، آنیسٹلی اسپیکنگ، کیونکہ جب تک پاکستان نے اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں اس کو طے کر نہیں سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کے کسی بھی الائنس میں شامل ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ایون اگر چائنا چاہے کہ وہ پاکستان کو شامل کر لیں، لیٹس سے کہ وہ چاہیں کہ وہ پاکستان کو شامل کر لیں، تب بھی پاکستان کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ پورے کا پورا پاکستانی جو سسٹم ہے وہ ایک ہی نیوز کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ڈیموکریسی از کمپلیٹلی ڈیڈ ان پاکستان. تو اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بیسیکلی وہاں پہ. ایک ہی لگے ہوئے تھے کہ کوئی ترمیم ہو رہی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ کیا، آئی ڈونٹ ایون فالو اٹ ایکچولی، اتنا بورنگ ہو گیا ہے. تو ہر ایک جو ہے وہ بس ایک ہی پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی آئینی ترمیم تھی یا کچھ اس طرح سے ججز کے بارے میں کچھ تھا. and the entire state machinery was behind it. پورے کا پورا میڈیا اس پہ لگا ہوا تھا، پورے کا پورا سوشل میڈیا اس پہ لگا ہوا تھا، اور کچھ بھی وہاں پہ کوئی اور نیوز نہیں تھی، سارے کا سارے یہی تھا. تو اس سے آپ کو پرائرٹیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انڈین پرائرٹیز کیا ہیں، چائنیز پرائرٹیز کیا ہے، رشیا کے پرائرٹیز کیا ہیں، ایون یو اے ای کے پرائرٹیز کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یو اے ای جو ہے اس نے اپنا اسپیس پورا کا پورا اسپیس مشن انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے ایسٹروناٹس جو ہیں وہ آئی ایس ایس اور وہ جو اسٹیشن سے اس پہ بھجوا رہے ہیں. تو گلف کنٹریز نے ریئلائز کر لیا ہے، ایون سعودی عربیہ میں اس وقت جو ہے وہ ایک پورے کا پورا فیشن شو وہاں پہ ہو رہا ہے. ریاض کچھ اس طرح سے وہاں پہ کچھ ایک شو جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہے. بٹ صرف یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی پاکستان اور افغانستان اس کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، اور دونوں جڑواں بھائی جو ہیں وہ صرف بس وہی پیچھے رہ گئے ہیں. باقی ساری دنیا جو ہے سیمز لائک کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے.